علم والے نے لگائی ہوئی ہے فتنہ وہ جی رفع یدین کی بات کرتا ہے. دیکھو جیڑے بندے گھر بہ کے پڑھتے ہیں نا انجی فارغ ہوندے جے. قرآن مجید اللہ نے اپنے رب کو عطا کیا نا پہلے سکھایا ہے بعد میں دیا ہے. بتائیں آپ کو اس بات پہلے سکھایا ہے بعد میں عطا کیا ہے. الرحمن علم القرآن پڑھ اس کی تفسیر فرما رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. خالق الانسان پھر انسان پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام آئے تو پھر قرآن عطا کیا. قرآن خود اللہ نے پڑھایا ہے میرے مصطفیٰ کو. حالانکہ میرے مصطفیٰ میں صلاحیت کوئی کم تو نہیں نا لیکن پھر بھی فرمایا نہیں حبیب ہم پڑھائیں گے. یہ چیز ہی ایسی ہے جو پڑھنے پڑھانے سے سیدھی ہوتی ہے. تو جڑا گھر بیٹھ کے پڑھ دینے نا میں نے یہ پڑھ لیا میں نے یہ پڑھ لیا وہ ذہنی آوارگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں فکری کمینے بن جاتے ہیں اور جب ان کی فکر آوارہ ہو جائے اپنے منہ سے آگ نکالتے ہیں اور زمانے میں بدتمیز پیدا کرتے ہیں. اور اگر اس جہلمی کا کوئی یہاں فالوور بیٹھا ہے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اگر بدتمیز پورے محلے کا نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا. دینی تعلیمات بدتمیز پیدا کرتی ہے مجھے یہ بتلا سمجھ آ رہی ہے. اور بھائی اگر تجھے اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے تو تجھے چاہیے تھا عیسائیوں کو چیلنج کرتا, تجھے چاہیے تھا یہودیوں کو چیلنج کرتا, کافر و ہندوؤں کو چیلنج کرتا جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور باندر کو اپنا پیشوا بنا کے بیٹھے ہوئے ان کا بتاتا کہ تم غلط ہو قرآن کے یہ دلائل ہیں. تو سانو ہی پائے گئے ہیں. آواز کمزوروں والی یہ آپ حضرات کی یہ کیا تماشا ہے. بابے شاہی کوئی نہیں. یہاں پر میں چیلنج کرتا ہوں بتاؤ اسلام کس نے پھیلایا؟ اللہ کے ولیوں نے پھیلایا. آج تو کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں. کیوں جناب سکھانے منڈے نے کون ہو کیا تعارف ہے اسٹیٹس بازے چڑھو اور یہ کہنا بابے کے ہی کو تو تیرا ہوں ابا ہے نہیں ساڑھے تو کچھ نہ کہے نا. ایک ہی تماشا بنایا ہوا ہے. چھوڑو یہ بدماشیاں. اور میں ملکی اداروں سے بھی کہوں گا اس کو لگام ڈالو نا. فتنہ تو یہ ہے فرقہ تو یہ ہے. میں کسی نہیں مانتا تو میں کیا توں یہ نو ماننا یا یہ تیرے نال نے کسی نو تو مانتا ہی پہ نا. تو اس کا مطلب ہے فرقہ تو بن گیا نا. اور یہاں نوٹ کیجئے ہم فرقہ نہیں ہیں ہم جماعت ہیں. ہم اہل سنت والے کوئی ہم سے بات کر کے دیکھ لے. اسی واسطے تو آپ باقی مسالے کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت وال جماعت ہیں ہم بھی وال جماعت. میں کہا ہون کدھر ہے ہون رہو نا. آپ نہ بولنا ہماری قوم بھی تو بول کے راضی نہیں ہے نا. ان کو للکارا کرے آپ کیوں بنتے ہو. پتا چلا اہل سنت کو شے تو ہے نا. یہ جماعت ہے اس سے جو کٹ جائے وہ فرقہ ہوتا ہے. اور اس کی حقانیت کے لیے یہ بھی کافی ہے دیکھنا اللہ کی توحید بھی ہے نبی کی رسالت بھی ہے صحابہ کی صحابیت بھی اہل بیت کا پیار بھی ہے ولیوں کی دستار بھی ہے. اس کے حق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن یہ جو میں بات بتا رہا ہوں پوری دنیا میں اسلام پھیلایا اور بالخصوص اس خطے میں اللہ کے ولیوں نے. آج یہ کہنا کہ یہ شاہی کوئی نہیں یہ تو نمک حرام ہونے کی بات ہے. ہم نمک حرام نہیں ہیں ہم نمک حلال ہیں. سمجھ آ رہی ہے. اور خدارہ ایسے لوگوں کے منہوں کو لگام ڈالی جائے جنہوں نے فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کہنا تے بابے کاری کچھ نہیں سکتے. میں کہ میرے بابے نے ویسے یہ کیتا ہے بھی تینوں ایسی کھوڑ تو نے تو باہر نکلنے جوگا ہے کوئی نہیں ویسے. اور یہ کہنا بابے کاری کچھ نہیں سکتے نکلنا باہر پیڑے چاہنا ایسے میدان لگانا نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات ہیں. نہیں یار مجھے ڈر لگتا ہے. میں کہا بس سے نکل گئی پھوک بس اور یہ بابے کچھ نہیں کر دے. گرامی قدر حضرات اس واسطے ایسے بےہودگیوں سے بچو. ان کا تعلق دیکھو نا اگر کوئی بندہ کتابیں پڑھے میڈیکل کے اور کہے کہ میں ڈیسپرین ایسے بناؤں گا کمپنی والے نے پھاڑ کے اس سے پہلے تون دینا. ایکسپرٹ بن پڑھ 10 سال دا کورس کر پھر کتاباں پڑھ کے بنن لگ دے ڈاکٹر تے MBBS سے سارے ہی ہوندے. ویسے بھی انہیں ڈاکٹر نسخے نہیں لکھ سکتے جنہیں ساڑھے عوام کسی نے گردے دی درد ہوئے 10 بندے بیٹھے نے تے 10 ایڈریس 10 نسخے نہ ہون تو گل کرے ایڈی وڈی حکیم قوم جے. کاندہ دار دے 20 بندے بیٹھے نے 20 نسخے ایڈے پروفیسر جے. اس قوم کو تم کیا صاحب بڑی پڑھی لکھی قوم ہے. لیکن کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں تو کسی ڈاکٹری کو نہیں مانتا. کبھی نہیں کیا دعویٰ. کبھی نہیں کہتا میں کتاب پڑھیا تو چھڑ دے. نہیں ایکسپرٹ بن اور کسی استاد کا شاگرد بن
اور یہ جو فکری آوارگی اور کمینگی ہے یہ نکال اپنے ذہن سے، اور صرف یہ تماشا بنا، یہ رفع یدین کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ رفع یدین جو کر لے اس کی بھی نماز ہوتی ہے، جو نہ کرے اس کی بھی ہوتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ رفع یدین اگر کرو گے تو نماز ہے ورنہ نہیں ہوگی، میں نے کہا میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، رفع یدین 3 جگہوں پہ ہے، جب نماز شروع کرو تب بھی ہے، رکوع میں جاؤ تب بھی ہے، سجدے میں جاؤ تب بھی ہے، بتا تو کہاں کہاں کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی جان، یہ جب رکوع میں جاتا ہے تو تب تو کہتا ہے رفع یدین کرو، سجدے میں کیوں نہیں کرتا؟ میرا سوال ہے۔ اور یہ صحاح میں حدیث موجود ہے، باب رفع الیدین للسجدتین، کیوں نہیں رکوع سجدے میں؟ کہتا وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہی دلیل ہماری ہے، اگر سجدے میں جاتے ہوئے جو رفع یدین تھا اگر وہ منسوخ ہے اور روک دیا گیا، حکم اس کا سٹاپ کر دیا گیا، تو جو رکوع کے وقت ہے وہ بھی میرے نبی نے منع کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سنو، دلیل کے لیے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اٹھا، مسلم اٹھا، ترمذی اٹھا۔ پہلا باب یہ قائم کیا محدثین نے، باب رفع الیدین، اور دوسرا ہے باب ترک رفع الیدین۔ ہوانو بھی چاس آ گئی ہے تو انو کیوں نہیں ہوندی بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں بتا، اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنانے والے جاہل، بتا اگر رفع یدین کرنے کے بارے میں حدیث ہے تو نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، کرنے کے بارے میں نبی کا حکم نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، یہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ اور روکنے کے بارے میں میں آرڈر دکھاؤں گا نبی کا، نبی نے کہا روکو، میں آرڈر دکھاؤں گا۔ اور یہ کہنا کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، اس سے زیادہ طاقت آرڈر میں ہوتی ہے، اور یہی امام اعظم کی دلیل ہے۔ ہمارے قول میں طاقت زیادہ ہے، نبی پاک نے جب منع کر دیا ہے، دوسری حدیثیں منسوخ ہیں، اور عمل اس پہ کرنا پڑے گا جس میں نبی پاک نے آرڈر دے کر منع کر دیا ہوا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تمہیں نبی پاک کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جو آپ پڑھا کرتے تھے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے پاس آ جاؤ۔ پوچھا کہ آپ بتلائیے کیسی ہے؟ اور یہ وہ نماز جو آخری نماز نبی پاک نے پڑھ کے دکھائی، وہ بہت ساری چیزیں اسلام میں پہلے تھی اور بعد میں نہیں تھی، بہت ساری چیزیں ہیں جناب کے بارے میں پہلے کوئی کسی قسم کو نہیں تھا، بعد میں، اور پہلے اسلام میں جنازہ نہیں تھا، بعد میں آیا ہے، یہ مدینے میں آیا، مکے میں جنازہ تھا ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں پہلے حکم ہوتا ہے، بعد میں نہیں، پہلے نہیں ہوتی بعد میں آ جاتی ہیں، کہ تو کفر و اسلام کا مسئلہ بنائی بیٹھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے جب نماز پڑھی تو کیا کیا؟ فرمایا رفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کب؟ فرمایا فی اول تکبیرۃ مع افتتاح الصلاۃ، فرمایا پہلی تکبیر میں جب نماز شروع کی، ثم لم یعد، فرمایا پھر پوری نماز میں میرے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع یدین منع۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں کیا لکھا؟ فرمایا ما لی اراکم، کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، رافعوا ایدیکم فی الصلاۃ، تم نماز میں بار بار اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، جیسے شرارتی گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے۔ یہ نو سمجھ آؤں دی بھئی وہ بولے نا دعا بندہ پہ چھٹی کرے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آگے پتا کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، آرڈر ہے۔ اور بس اوقات کہتے نہیں اس کا مطلب ہے نماز میں لوگ ایسے اشارہ کرتے تھے سلام کا، میں کہا کوڑی چھان تھلے بانو کاکا، اس کا باب بھی الگ ہے، حدیث بھی الگ ہے، اے جڑا حدیث بھی الگ ہے، باب بھی الگ ہے، اور میرے نبی نے ایتھے جڑا امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، اس حکم کے بارے میں باب کہ نماز میں سکون کرو۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ اگر یہ منع کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے علماء اہل سنت احتیاطاً کہتے ہیں جو کر بھی لے اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے جو کرے اس کی ہوتی، جو نہیں کرے نہیں ہوگا۔ جان دے ہوئے ان کفر و اسلام کا مسئلہ نہ بنا، بندے دا پتر بن، یہ ہے تیری علمی اوقات۔ کیوں؟ یہ کسی استاد سے پڑھا نہیں نا، اور اسی وجہ سے فتنے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب کا یہ سوشل میڈیا ہے سارے بگڑ گئے، اور اس کا کوئی فالوور بیٹھا ہے سوائے بدتمیزی کے، لڑائی کے، جھگڑا کے۔